آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں یا علماء ہیں ان کو تجارت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی وضاحت کریں۔ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی خلافت مل گئی، اس کے بعد ایک آدھ دن ٹھہرنے کے بعد کندھوں پہ کپڑے رکھے چلے جناب تجارت کرنے کے لیے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جی کدھر؟ کہا جی میں بچوں کا پیٹ نہیں پالنا میں نے۔ صحیح۔ تو کہنے لگے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو سنبھالنا فل ٹائم کام ہے، اس فل ٹائم جاب ہے، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ میرے علم میں پہلا شخص ہے جس کا جو فل ٹائم جاب پہ مستقل وظیفے پہ کام کرنے لگے ہیں۔ عہد نبوت میں جو تھے وہ مطلب نہ کوئی جج تھا کہ جس کا وظیفہ جاتا ہو، نہ پولیس والا تھا، نہ کوئی پروفیسر تھا، نہ کوئی ٹریفک والے تھے، کوئی بھی نہیں ایسا تھا کہ جس کا وظیفہ بیت المال سے مستقل طور پہ جاتا ہو۔ ٹھیک۔ لوگ طالب علم تھے، لوگ جاب کرتے تھے، پڑھا جو ان کو بھیجا جاتا تھا۔ ہاں جو گورنر بنا کر بھیج دیے گئے ان کا وہ چلتا تھا وہاں، لیکن جو عام لوگ تھے، ساتھی تھے، وہ اپنا اپنا کام ہی کرتے تھے۔ اب ساری امت میں افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگر بیت المال سے وظیفہ نہیں لے رہے تو اب اور کون ہوگا سوائے ان کے جن کو آپ نے والی بنا کر کہیں بھیج دیا ہے تو وہ کرتے ہوں گے۔ صحیح۔ تو اگر کسی زمانے میں دعوت عام ہو چکی ہو، اسلام غالب ہو چکا ہو، تو اب جہاد اور دعوت والنٹریلی کرنے کا موقع ہو، رضا کرانا تو وہ لوگ کرتے تھے، اور جب آواز آئی چلے گئے۔ تو نہ اس وقت مستقل فوج تھی، نہ مستقل دائی اس طرح وظیفے پر ہوتے تھے، تو اس وقت تو اس طرح چل جاتا ہے کہ آپ تجارت بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر لیں۔ لیکن اگر حالات آج جیسے ہوں کہ جناب لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانے سے کتراتے ہوں اور معاشرے میں علماء کی شدید قلت ہو، قلت الرجال ہو، تو اس وقت بھی ان علماء کو اگر 50-50 کر دیا جائے کہ تم باقی وہ کرو اور کچھ یہ کرو، تو پھر ہمارا یہ جو دین کی نشاط ہے وہ بالکل عادی ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ایسے حالات میں علماء کو فل ٹائم اپنی جاب ہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر جیسے ہمارا امام مسجد ہے، صبح سے ظہر تک اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیتا ہے صبح سے ظہر تک، اور پھر ایک نماز پڑھانی ہے، پھر وہ فارغ ہیں، تو یہ اپریشیٹڈ ہے، اس کو کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن جو دائی حضرات ہیں، عام طور پہ لوگ سیکنڈ ٹائم میں فارغ ہوتے ہیں بات سننے کے لیے، تو وہ اگر زور تک اپنا کوئی کام کر لیتا ہے یا کوئی مزدوری کر لیتا ہے اور سیکنڈ ٹائم میں دعوت اللہ کا کام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ میں نے جو انالیسز کیا ہے ہمارے جو موجودہ علماء ہیں پاکستان میں، تو ان میں جس نے ساتھ ساتھ تجارت کی اور جس کی تجارت بہت بڑی اور پھلی پھولی، ان پر اثرات ہیں اس کے، اور ان کی طبیعت پر، ان کے رہن سہن پر، اور ان کو تو خیر زیادہ نقصان نہیں دے سکی، مگر ان کی اولادوں کی حالت خراب ہے۔ اچھا۔ کسی کی برطانیہ میں ہے، کسی کی جرمنی میں ہے، سمجھے نہیں، اور کئی داڑھی چھیل رہے ہیں، اور جو تھا ان سے ان کے والد کے حساب سے جو توقع تھی نا کہ یہ اس گھر سے بڑے پھول نکلیں گے اور بہت چمک نکلے گی اور پورے معاشرے میں پھیلے گی اور باپ کی وراثت کو سنبھال سکے گا، وہ شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ویسے اڑتی نظر ہی غور کر لیں گے نا تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ وہ پیسہ جب آیا ہے تو انہوں نے ان کا نقصان کیا ہے، اور اگر وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو زیادہ توقع تھی کہ وہ سارے دین پڑھتے اور وہ زیادہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے جس طرح والد محترم نے کی ہے۔ تو اس زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دعوت اللہ کے کاموں میں وہ تجارت رکاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہوں تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل آن لائن کام ہے جس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور ایک آدمی نے گاؤں میں امامت کروا رہا ہے، ساتھ بھینس رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو دودھ بھیج دیتا ہے اور وہ پارٹ ٹائم میں جا کے چارہ لے آتا ہے۔ تو اس طرح کے پارٹ ٹائم بکریاں پال لینا یہ وہ، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی رکاوٹ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں مشن پہ قائم رہیں، آپ مشن پہ قائم رہیں اور آپ کی دعوت میں کمزوری رکاوٹ میں، بالکل صحیح۔